نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو نظر بد کے متعلق جو آج ہمارے اس معاشرے کے اندر بہت کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر باقاعدہ طور پہ احادیث ارشاد فرمائی، اور نظر بد سے بچنا یہ بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ انسان اکثر جو ہے نظر بد کی وجہ سے قبروں میں اتر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، العین حق۔ اب نظر بد جو ہے یہ برحق چیز ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ مجھ پہ جادو ہو گیا، بعض کا سمجھتا ہے کہ کوئی جنات کا اٹیک ہے یا بیماری ہے۔ نہ جادو ہوتا ہے نہ جنات کا ہوتا ہے، بلکہ نظر بد ہوتی ہے۔ اب نظر بد جو ہے یہ انسان کو مفلوج کر دیتی ہے، دماغ کو جکڑ لیتی ہے، جسم کو اپاہج کر دیتی ہے، انسان کے کام ہوتے ہوتے رکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب انسان کوئی بھی کام آگے بڑھانا چاہتا ہے، وہ آگے بڑھنے کے بجائے تنزل کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو نظر بد جو ہے یہ بہت شدت کے ساتھ انسان کو لگتی ہے۔ آج چونکہ حاسد انسان کے اور بہت کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ جب سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں یا ویسے کسی کی کوئی ترقی دیکھتے ہیں تو انسان جو ہے دل میں اس کے بارے میں جب کوئی چیز سوچتا ہے بغض کے ساتھ تو وہ بھی نظر لگ جاتی ہے، اور اگر کوئی بہت اچھا بھی لگ رہا ہے، اپنا خونی رشتہ ہے، اپنا محبوب رشتہ ہے، پھر بھی نظر لگ جاتی ہے۔ تو نظر دونوں صورتوں میں لگتی ہے، اور زیادہ بڑی تعداد جو ہے وہ آج کل جادو کی 10% ہوگی، لیکن 90% جو ہے وہ نظر بد ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے مسند احمد کے اندر بھی کہ آپ نے فرمایا میری امت کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ قرب قیامت قبروں میں اتریں گے نظر بد کی وجہ سے۔ اور اس لیے جو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے وہ نظر بد کے متعلق جو ہے باقاعدہ طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات لے کر اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ اور صحابہ اکرام نے باقاعدہ جو ہے ایک صحابی جب غسل کر کے باہر نکلے تو دوسرے صحابی نے اس کو دیکھ کر فرمایا واہ واہ اس کی جسم کو، تو اس پر وہ گر گیا، تڑپنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کو موت کے آغوش میں دے دیا، اور پھر تم نے ماشاءاللہ کہنا چاہیے تھا، اور پھر اس کو اس کا مستعمل پانی جو ہے اس کے جسم پہ چھڑکا، جس پر وہ صحابی صحیح ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جب کسی میں خوبی دیکھو تو تم نے ماشاء اللہ کہنا ہے۔ اب یہ ماشاء اللہ جو ہے یہ نظر بد کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ جو ہے نظر بد کا شکار، کوئی بچہ ہے، کوئی مرد عورت ہیں، تو اس کے لیے قرآن حکیم کا سب سے مجرب جو عمل ہے وہ سورہ نون والقلم، جو نون والقلم ہے 29ویں پارے میں، اس کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ، اب یہ 7 مرتبہ پڑھ کے مریض پر پھونکی جائیں، مرد عورت بچہ ہے، اور اس کو دم کر کے پانی پہ پلا دیا جائے، نظر بد جو ہے ہر قسم کی زائل ہو جائے گی۔ لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ جو لفظ بولا ہے کہ نظر لگتی ہے، کیونکہ بڑے بڑے لوگ تھے ایکسپرٹ قسم کے مکہ میں بھی جو نظر لگاتے تھے، ہپناٹائز کرتے تھے اور نظروں کے ذریعے گرا دیتے تھے، تو اس پر جو ہے اللہ نے لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ کو جو ہے گرفت میں لانے کے لیے انہوں نے بڑے جو ہے ایک بندے کو ہائر کیا کہ تم اپنی نظروں کے ذریعے نبی علیہ السلام کو جکڑ لو۔ اب جب وہ آیا اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی، اور وہ جو ہے آپ پہ ہپناٹائز کرتا رہا لیکن آپ پہ اثر نہیں ہوا۔ تو نظر کسی کی بھی ہو، چاہے وہ حسد کی ہو، بغض کی ہو یا محبت کی ہو، نظر بد کا علاج اس قرآن پاک کی آیات کے اندر ہے۔ یہ 2 آیات ہیں، آپ ان کو 7 مرتبہ پڑھیں، بس 7 مرتبہ، اور پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پھونک کر پی لیں۔ اگر آپ کو کہیں فیل ہو کہ یہاں پر مجھ پہ نظر ہو سکتی ہے، یا یہ بندہ گھر آئے گا، یہ عورت گھر آئے گی، یا ہم اس کے ہاں جائیں گے تو نظر لگ سکتی ہے، تو آپ یہ پانی پہ 7 مرتبہ پھونک کر، یہ 2 آیات 7 مرتبہ پانی پہ پھونک کر اس پانی کو اپنے چھینٹے لے کر چلے جائیں، اپنے اوپر دم بھی کر لیں ان کو 7 مرتبہ، پھر آپ بشک جائیں، انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی، واپس آ کر بھی یہ عمل کر لیں، اور انشاءاللہ بچہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، نظر سے بچ جائیں گے۔ اور ویسے معمول اختیار کریں، مختصر آیات ہیں 2، 7 مرتبہ روزانہ پانی پہ دم کر کے گھر والوں کو کھلا پلا دیا کریں۔ اس سے یہ ہوگا
کہ گھر میں بعض اوقات جو ہے نظر بد کسی لمحے بھی داخل ہو جاتی ہے، کسی کی بھی ہو سکتی ہے، تو وہ آپ کی زائل ہو جائے گی، گھر کے اندر مسائل پیدا نہیں ہوں گے، صحت کے مسائل نہیں ہوں گے، رزق کے نہیں ہوں گے، اور اسی طرح جو ہے آپس میں نااتفاقی کے مسائل نہیں ہوں گے۔ تو نظر بد سے بچنا آج کل سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں جو ہے جادو کا شکار ہو گیا ہوں، بار بار جادو ہو رہا ہے، وہ حالانکہ نظر بد بار بار ہو رہی ہوتی ہے اور ختم ہی نہیں ہوئی، زائل ہی نہیں ہوئی، تو اب وہ نظر بد اپنی جگہ موجود ہے۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نظر بد جو ہے وہ زندہ اونٹ کو ہنڈیا میں اور بندے کو قبر میں اتار دیتا ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نظر بد کے لیے باقاعدہ طور پر جو ہے رقیہ اپنے بچوں کو کیا کرتے تھے اور ان کو دم کیا کرتے تھے، اور باقاعدہ طور پہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یا حی حین لا حی فی دیمومۃ ملکہ و بقائہ یا حی، یہ لکھ کر جو ہے حسنین کریمین کے گلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنایا، اور یہ وہی الفاظ ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہنائے، اور عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچوں کے گلوں میں یہ لکھ کر پہنا دیا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے توحیدی اور اللہ کی قدرت کے الفاظ ہیں، اور یہ نظر بد کو، سحر کو انسان سے زائل کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے نظر بد سے بچنا اشد ضروری ہے، اور اس کے لیے قرآن پاک سورہ قلم کی آخری 2 آیات کا سہارا یہ قرون اولیٰ سے چلا آ رہا ہے، اور یہی طریقہ جو ہے شروع سے ہمارے اسلاف کا رہا، اور یہی قرآنی آیتیں ہیں جو نظر بد کو چاہے وہ کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو وہ توڑ دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔